الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدق الله العظيم. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے فرعون کے، اور آپ نے معجزات بھی دکھائے اور اس کے ساتھ آپ نے دلائل بھی دیے توحید پر. تو اب یہ نبی کے دلائل تھے. ظاہر ہے درباری جو بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے چہروں پہ کچھ رونق آئی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب جب یہ حال دیکھا نا اس نے، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے، کہ یہ دلائل تو بڑے مضبوط ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى. اب یہ معجزات دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا یعنی کڑا ہوا ایک جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین. اور یہ جو باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنی نہیں ہیں. ہمارے آباء و اجداد جو تھے، ہم نے تو ان سے یہ باتیں نہیں سنی ہیں. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم، میرا رب بہت خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدى من عنده، اس کے پاس سے خدا صحیح راستہ جو ہدایت ہے وہ کون لے کے آیا ہے. اس کی بارگاہ سے یہ کس کو نعمت ملی ہے. اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت لایا ہے. وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، انعامات دیتا ہے، اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، جنت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اور فرعون کہنے لگا کہ اے میرے درباریو، ویسے میں نے تو تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں دیکھا. میرے جو علم ہے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اب یہ اس نے کیوں کہا؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ درباریوں کے چہرے بدلے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کے دلائل کو دیکھ کر اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بدلے نظر آ رہے ہیں. تو اس نے اپنا جھوٹا جو ہے نا وہ ایک وقار رکھنے کے لیے کہنے لگا نہیں، میرے سوا تو تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ. اور اس نے کہا کہ حامان جو تھا نا اس کا وزیر، اسے کہا کہ میرے لیے نا تم اینٹیں تیار کرو، مٹی کی اینٹیں تیار کرو، اس کو آگ لگاؤ مٹی کو تاکہ اینٹیں تیار ہوں. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا،
اور ایک محل تیار کرو، اونچا جو ہے نا ایک مینارہ محل، اونچی عمارت جو ہے نا وہ تیار کریں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک سکوں، دیکھ سکوں موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو۔ یہ اس نے نا ایک تنزیہ نا، ایک بلند عمارت بناؤ اور وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب کدھر ہے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کا رب کدھر ہے۔ اس کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے، اب صدی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے واقعتاً ایک بہت بڑا مینارہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا، اور وہاں جا کے اس نے آسمان کی طرف کو تیر پھینکا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کسی پرندے کے لگا یا کہاں، وہ خون آلود ہو کے نا وہ تیر واپس آیا، تو اس نے لوگوں کو بتایا یہ دیکھو میں نے معاذ اللہ موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے، ہاں جی، یہ ایسی بات کہی۔ لیکن امام راضی اس سے اتفاق نہیں کرتے، کہتے ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی نہیں بنایا مینار وغیرہ، یہ اس نے صرف جو بتی کے پیچھے نہیں لگاتے ایسے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم مینارہ بنائیں گے، ہاں جی، مینارہ اس نے نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت کم عقل آدمی جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ جائیں تو آسمان پھر بھی اتنی دوری ہوتا ہے جتنا آپ زمین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ اس نے ویسے اسے کہا کہ بناؤ، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا علیہ السلام کا خدا جو ہے نا اس کو میں دیکھوں، جھانکوں اس کی طرف۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور معاذ اللہ یہاں اس نے گستاخی کی کہ بے شک میرا گمان ہے کہ تو جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اس خبیث نے۔ اب جب میں نے، آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی نبی کی گستاخی ہو رہی ہو نا تو پھر اللہ کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَالْجُنُودُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے یعنی وہ تکبر کیا زمین میں، بے جا اپنی بڑائی جو ہے نا اپنا تکبر کیا کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ انہوں نے ہماری طرف نہیں آنا، یہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہیں ختم ہو جائے گا معاملہ، ہماری طرف نہیں لوٹنا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتا پھر ہماری پکڑ آ گئی نا، ہم نے پکڑ لیا ان کو، فرعون کو اور اس کی لشکریوں کو پکڑ لیا۔ اور فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں ہم نے دریا میں پکڑ کر پھینک دیا۔ وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہے، پیچھے بھی آیا قرآن مجید میں کہ کس طرح سے وہ دیواریں جو ہے نا وہ پہلے ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ گزر رہے تھے، جب وہ گزر گئے تو اسی دیواروں کے اندر سمندر کی اسی پانی کے اندر جو دیواریں بنی ہوئی تھی یہ بھی داخل ہو گیا، اور اس کا لشکر بھی، اور وہ بحر کلثم میں یہ تباہ و برباد ہو گئی اور ان کا نشان مٹ گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا کیسا انجام کرتا ہے، ان کا کیسا انجام ہوا، دیکھو غور کرو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، یہ ظلم برپا کرنے والے، یہ کمزور لوگوں پر جو ہے نا ظلم کرنے والے، ان سے بگار لینے والے، ان کو مارنے پیٹنے والے، ان کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، گھروں کو چھوڑنے والے، یہ اس طرح سے بچوں کو قتل کرنے والے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے، ہاں جی، ظالموں کو کیسے اس کا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور نہیں، اور ہم نے دوزخیوں کا پیشوار بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں جو ہے دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا، یہ فرعون اور فرعونیوں کو۔ یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف انہیں بلاتے تھے، ان کا ہر عمل اور ان کا ہر قول وہ اللہ کی مخالفت میں تھا، اور لوگوں کو وہ شرک کی طرف بلاتے تھے،
اور اس لیے ان کا یہ بلانا کدھر تھا؟ دوزخ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. قیامت کے دن ان کی مدد کن کی؟ ظالموں کی، کافروں کی، مشرکوں کی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس سے معنی ہوا کہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ہاں جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرمائے گا. انبیاء شفاعت کریں گے. ہاں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہوگی. ہاں جی، اور احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں آتا ہے کہ مومن کی مدد کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. اب بتائیں دنیا کے اندر ان کو لعنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں جی، ان ظالموں کو جب بھی ہم نام لیتے ہیں لعین، لعنتی. ہاں جی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو محفوظ کر لیا. جو بھی قرآن پڑھے گا لعنت تو کرے گا نا. ہاں جی، ہم نے ان کے پیچھے دنیا کے اندر لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یہ آخرت میں قیامت کے دن ان کا برا حال ہے، یعنی بد حال ہوں گے. یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں اور مشرک جو ہیں، یہ قیامت کے دن بدحال ہوں گے. قیامت میں ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور دنیا کے اندر ان کو لعنتی قرار دیا کہ لوگ لعنت کریں گے اس پر، لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے. اور جب قیامت میں آئیں گے تو ان کا حال برا ہوگا، بد حال ہوں گے. اور مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحال ہوں گے. جی، قیامت کے دن خوشحال ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہوگی، حضور کا لوائے حمد ہوگا. ہاں جی، حضور کے ساتھ آپ کی اتباع میں ہم چل رہے ہوں گے. ہاں جی، پھر حضور کی دعائیں ہوں گی. ہاں جی، حوض کوثر کے جو ہے نا یہاں، ہاں جی، پھر پل صراط پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہوں گے. ہاں جی، کہ میری امتی جو ہے وہ سلامتی سے گزر جائیں. تو یہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے ہیں. آسانیاں وہاں مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے مل کر اب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھے، اس کی فیض و برکات عطا فرما. قرآن مجید کا درس ہے مولا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے رونق عطا فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما. مولا گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما. نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد، مشائخ و اساتذہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں عطا فرما. میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.